اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورۃ مریم کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ مریم دعا سے شروع ہوتی ہے اور دعا پر ختم ہوتی ہے۔ دعا کے دو معنی آتے ہیں، ایک دعا بمعنی طلب کے آتے ہیں، دعا بمعنی عبادت، اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں، وہ ایمان اور عمل صالح کا نام ہے۔ دعائے عبادت ایمان اور عمل صالح۔ اور دوسرا دعا بمعنی طلب کے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے۔ تو سورت کی ابتدا دعائے طلب سے ہوتی ہے۔ زکریہ علیہ السلام اللہ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آپ کی دعا سے میں کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں، ہمیشہ آپ نے میری دعا قبول کی ہے، تو یہ دعا بھی آپ قبول کریں گے۔ اور سورت کے اختتام دعائے عبادت پر ہوتی ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا۔ ایمان و عمل صالح، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں رحمان محبت پیدا کر لے گا ان کے لیے۔ دعائے عبادت سے، دعائے طلب سے شروع ہو گئی، عبادت پر ختم ہو گئی، یہ کیوں؟ اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں دین کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کی طرف محتاج ہے، نسلاً بعد نسلٍ، نسلاً بعد نسلٍ، سب محتاج ہے۔ سورت کا بنیادی محور اولاد کو دین کا وارث بنانے کی اہمیت، کہ انبیاء علیہ السلام اولاد مانگتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے اپنا فائدہ اٹھائے یا بڑھاپے میں اس کے کام آئے، نہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد کی وجود کا مقصد وہ اللہ کی دین کی خدمت ہونی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا، اس میں عجز کے ساتھ وسیلہ، دعا میں وسیلہ اپنے عجز کے ساتھ، وہ اپنا وسیلہ بیان کرتا ہے، عجز پیش کرتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کو یہ دعا پسند تھی، اس لیے اللہ نے ذکر کی کہ زکریا علیہ السلام کی طرح دعا مانگو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، مخفی طریقے سے دعا مانگی۔ کیا فرمایا؟ قال رب انی وہن العظم منی، یا اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا بڑک اٹھا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، کبھی دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا ہوں۔ وانی خفت الموالی من ورائی، پیچھے رشتہ دار وہ فساق پجار ہے، وہ دین کا کام نہیں سنبھال سکیں گے۔ وامراتی عاقر، کانت امراتی عاقر، بیوی بھی بانجھے، فہب لی من لدنک ولیہ، بیٹا دے دے۔ کس مقصد کے لیے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، دین میں، علم میں، نبوت میں میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، لیکن اولاد دین کے لیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی بھی اولاد مانگنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ انبیاء اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، لوگ جا کے اولیاء کے قبروں سے اولاد مانگتے ہیں۔ سورت کے موضوعات، پہلا موضوع اولاد کو دین کا وارث بنانا۔ زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا
اس لیے نہیں کہ وہ خود اس سے فائدہ اٹھائے یا بڑھاپے میں اس کی مدد کرے، بلکہ دینی وراثت کو سنبھالے۔ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 15 تک۔ دوسرا نمونہ مریم بنت عمران میں پیش کیا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپنی ماں کے لیے ایک عطیہ خداوندی امرات عمران کے لیے، کیونکہ اس نے اس کی نظر مانی تھی، منت مانی تھی اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے دین کی خادمہ ہوں گی۔ اس لیے جب مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی تو اللہ نے اس کے پیٹ سے ایک مبارک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 16، آیت نمبر 34۔ تیسرا موضوع، سورت ایک تیسرا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ دونوں نمونوں میں تو اولاد نیک صالح دین کی وراثت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، لیکن تیسرے نمونے میں معاملہ برعکس ہے۔ وہ یہ ہے کہ والد تو اپنے بیٹے کو دین کا وارث نہیں بنا رہا ہے، بلکہ بیٹا اس کو حق کی دعوت دے رہا ہے، وہ ٹکرا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے باپ کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس باپ کو چھوڑا، قال السلام علیک، چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عوض دیا، اور وہ یہ کہ ان کے نسل میں انبیاء پیدا کیے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، 41 نمبر سے لے کر 50 تک۔ چوتھا موضوع اس صورت میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا حرص دین کے لیے وارث بنانے میں، اور اپنے ارد گرد ہر شخص کو دین کی وصیت کرنے میں انبیاء علیہ السلام حریص تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، وہاں یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ پانچواں موضوع، نیک صالح اولاد جو وراثت و دین کو، رسالت کو نسلاً بعد نسلٍ ایک دوسرے سے حاصل کرتے رہے۔ 58 نمبر آیت۔ اس طرح صورت میں اس بات کا ذکر ہے۔ چھٹا موضوع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولد سے پاک ہے اور اللہ حاجت سے پاک ہے۔ اللہ کو بیٹے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق السماوات والارض، خالق کائنات ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ پوری کائنات اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا، اور اس تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کے لیے نائب بنانے کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ رزہ ہو جائے۔ اس طرح اس صورت میں دعوت کی اصول معلوم ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم حنیف کہتا ہے، باقی کسی پیغمبر کو نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کے گھر میں شرک تھا، اور سب سے پہلے ابتلا ان کا اپنے باپ کے ساتھ آیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو پہلے ابتلا اپنے باپ کے ساتھ۔ باہر تقریر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن گھر میں والد کو، والدہ کو، یا گھر میں دین بیان کرنا جب وہ ان میں شرک و بدعت ہو، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنے باپ کو، شیطان کے اتباع سے اس کو ڈرایا، لیکن تعبیر کیا اختیار کی؟ یا بتی وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا
اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ حالانکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، زندیق تھا، یہ نہیں کہا اے کافر، اے مشرک، اے زندیق۔ اور اللہ کے ناموں میں سے رحمان ذکر کیا، انی اخاف ان مسک عذاب من الرحمن، یہ اس کو کہتے تلطف فی الدعوت، کہ اتباع حق اس کے لیے بڑا محبوب بنایا۔ ایک دعوت کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں آپ نرمی کریں گے، اور جب اتمام حجت ہو جائے پھر آپ سختی کریں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ انعام میں فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تیری قوم بھی گمراہ ہے۔ تو ابتدا میں نرمی اور آخر میں سختی۔ 59 نمبر آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان شہوات میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ نماز کو ضائع کرتا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کوتاہی کرے، نہ پڑھے، مؤخر کرے، گھر میں پڑھے، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ایمان پر ثابت قدمی اور عمل صالح پر مداومت، یہ بندے کے لیے اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بندے کو زمین میں قبولیت اور لوگوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، 71 نمبر آیت۔ 71 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جانم پر گزر نہ ہو، یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کی پروردگار کی ذمہ ہے۔ اس آیت میں ورود کے معنی میں علماء کے درمیان اختلاف مختلف اقوال ہے، پہلے ہم وہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس میں صحیح بات کون سی ہے پھر اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہاں ورود کا پہلا معنی ہے داخل ہونا، یعنی ہر آدمی جہنم میں داخل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں سے آگ کی اذیت ہٹا دیں گے، یعنی مومن آگ پروف ہو جائے گا اور کافر جل جائیں گے۔ نمبر 2، اس سے مراد پل صراط پر پار ہونا ہے، داخل ہونا نہیں ہے۔ تیسرا معنی آگ کے قریب ہونا ہے، اور چوتھا معنی یہ ہے کہ صرف کفار داخل ہوں گے، اور مومنوں کا حصہ یہ ہے کہ دنیا میں جیسے ان کو بخار آتا ہے، تو بخار کے بارے میں آتا ہے من فیح جہنم، یہ جہنم کی تپش میں سے ہے، تو دنیا میں ان کو یہ سزا صرف اتنی حد تک ملے گی، اور جہنم میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن ان باتوں میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ داخل ہونے کا معنی صحیح نہیں ہے، اور اس میں گزرنے کا معنی صحیح ہے، کیونکہ اس کی تائید احادیث سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر شخص خواہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد، ضرور جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھوڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والی کی طرح، اور چھٹا جیسے آدمی پیادہ چلتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے احادیث ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عروج کا معنی یہاں پر دخول نہیں ہے، اور جن روایت میں یہ آیا ہے کہ دخول کا معنی ہے، یعنی ہر شخص کم سے کم ایک مرتبہ جہنم میں ضرور داخل ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے، اور ایسی روایت سندن قابل اعتماد بھی نہیں ہے، اور قرآن کریم اور بہت ساری احادیث کے خلاف ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے بھی یہ مفہوم غلط ہے۔
عروج کا معنی کسی جگہ پر جا پہنچنا ہے، اس میں داخل ہونا نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے، اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ 48 نمبر آیت۔ اسی طرف اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ 49 نمبر آیت۔ تو دعا عبادت ہے، یعنی پکارنا یہ عبادت ہے۔ آیت نمبر 73 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہے ان کافروں پر ہماری آیاتنا بینات، اس حال میں کہ واضح ہوتی ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ہم میں سے مقام مجلس کی اتباع سے کون بہتر ہے؟ ہمیشہ اہل کفر اہل باطل وہ اللہ کے دلائل کا مقابلہ اپنی دنیاوی فراخی اور دنیاوی حالت سے کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کہتے دیکھو نا مجلسیں کس کی اچھی ہے، ہمارے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، وزارتیں ہیں، یہ ہے، ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ فرعون نے بھی یہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فرعون نے ایک جلسے میں تقریر کی اور کہنے لگا کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو بے حیثیت ہے اور اس کی زبان بھی بیان نہیں کر سکتی، اور کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکہ، اپنے کنگن دکھائے، کہتے دیکھو اس کے پاس تو یہ نہیں ہے، اور کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں یہ تو میرے قبضے میں ہے۔ فانی پر فخر کیا، اللہ نے اسے کے اندر ڈبو دیا۔ تو ہمیشہ اہل باطل وہ اس پر رد کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ مولوی تو غریب ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ رہی تھی تو خطرہ تھا کہ قوم وہ الزام لگائے گی، الزامات کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہوگا، 100 منہ 100 باتیں۔ اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ چھپ کا روزہ رکھو، فلن اکلم اليوم انسیا، چھپ کا روزہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس سے ایک ضابطہ یہ ملتا ہے کہ لوگ آپ پر غلط الزامات لگائے، کسی کو جواب مت دو۔ سب سے مؤثر جواب یہ ہے کہ چھپ کا روزہ رکھو، غلط پروپیگنڈے کا جواب بالکل نہ دیا جائے۔ اور اس طرح اس صورت میں جب انہوں نے الزام لگایا تو کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہارون کی طرح، ہارون کوئی بزرگ آدمی تھا، اخت کا معنی اس جیسے پارسا عورت ہو تم۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد جو ہے نا ان کو بڑوں کے طعنی دیے جاتے ہیں کہ تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا دادا ایسا تھا، اس لیے ان کو محتاط لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی بدعملی نہ کرے۔